یہی ہمارا سب سے بڑا صلہ ہے۔ پچھلے 5 الیکشن سے قومی اسمبلی سے آپ مجھے منتخب کیے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دفعہ یہاں سے جو لیڈ لے کے ہم نکلتے تھے ان دونوں یونین کونسلوں سے، رامپورہ سے، پورا ہیرا سے، وہ لیڈ کبھی سیالکوٹ شہر میں باقی میں کور نہیں ہمارے مخالف کر سکتے۔ یہاں پہ یہ میرے بزرگ جو میرے بھائی جو میرے سامنے میری دائیں طرف میری بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلم لیگ کے پرستار آج سے نہیں ہے، یہ دوسری تیسری نسل کے مسلم لیگ کے پرستار ہیں۔ یہ آزادی سے پہلے مسلم لیگ تھے۔ ان لوگوں کا رشتہ جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ وہ لازوال ہے، اور آج انہی کے، ان بزرگوں کے اور ان سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہ لازوال رشتہ میں اور چودھری اکرام صاحب بھی نبھا رہے ہیں۔ منشا بٹ صاحب میرے ہمارے ٹیم کے تیسرے ساتھی ہیں۔ ہم نے اپنی سیاست، پوری سیاست جو ہے اس کی شناخت جو ہے مسلم لیگ نون اور اس کا قائد نواز شریف ہے، اور یہ ہم فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پیار سے نوازا ہے، آپ کی محبت سے نوازا ہے، وہ بھی اسی رشتے اور ناطے کی وجہ سے نوازا ہے۔ نہیں تو میں گنہگار سا آدمی ہوں، عاجز سا آدمی ہوں، مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ میں اس شہر اقبال کا 5 دفعہ میں نے بنا۔ میرے والد یہاں پہ 6 الیکشن جیتے، آزادی سے بعد تک اب تک اس شہر کی نمائندگی کا حق جو ہے، فخر جو ہے، وہ مجھے اور میرے بزرگوں کو نصیب ہوا۔ یہ سارا آپ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی بات، آپ کا پیار ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ یہ باعث سعادت ہے ہمارے لیے، باعث عزت ہے۔ مجھے اس پہ کوئی مان نہیں ہے اپنا ذاتی، اگر مان ہے تو آپ کے پیار اور آپ کی محبت پہ مان ہے، اور اس بات پہ مان ہے کہ جب بھی آپ نے مجھے ووٹوں سے، چودھری اکرام صاحب کو، مجھے منشا بٹ صاحب کو، اس سے پہلے شیخ اجاز صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کی رحمت کرے، یا میرے والد کو، ہم نے اپنی وفاؤں کا سودا نہیں کیا۔ ہم نے اپنی وفا جو ہے، آپ کی وفائیں جو ہے، وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے ان کو بیچا نہیں۔ یہ بھی میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، یہ بھی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ یہاں ہمارے مخالف جو امیدوار ہیں، میرا نہیں کسی کو یہ یاد ہو کہ انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی۔ آپ کے اس محلے میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو اوریجنل اور سکہ بند قیادت ہے، وہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کو، میں بھی جانتا ہوں، میرے خاندانی مراسم ہے ان کے ساتھ، میرے بزرگوں کا مراسم ان کے ساتھ۔ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو 1 سال پہلے ہمارے ٹکٹ پہ، بلکہ 10 دن پہلے ہمارے ٹکٹ پہ ڈالو والی کے چیئرمین تھے۔ 10 دن پہلے مجھے بات کریں پلیز، میری آپ سے تسلسل جو ہے سوچ کا ٹوٹ جاتا۔ جس دن نامزدگی کے پیپر انہوں نے داخل کرائے ہیں، اس دن انہوں نے ڈالو والی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا ہے۔ ڈالو والی کی چیئرمین شپ جو ہے، انہوں نے نواز شریف کا تصویر لگا کے پوسٹر پہ وہ چیئرمین بنے تھے، ڈالو والی کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ شہر کی مسلم لیگ کی جو ہے
ان پہ احسان تھا کہ ان کو وہاں پہ مسلم لیگ والوں کو کہا کہ ان کو چیئرمین بنا لو، کیونکہ شہر میں ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اگر وہ ایم پی اے بنے اس شہر کے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ بنے، آپ کی وجہ سے بنے، نواز شریف کی وجہ سے بنے۔ میں ان کی کو برائی نہیں کر رہا، لیکن میں سیاسی موازنہ کر رہا ہوں۔ یہ وفاؤں کے امین جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کے، اور وفاؤں کو بیچنے والوں۔ 2002 میں جو میرے خلاف کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے والد کے ہمراہ میرے گھر آئے ٹکٹ لینے کے لیے۔ میں نے ان کو 104 کا ٹکٹ جہاں پہ ان کی فیکٹری ہے میں نے کہا وہ لے لو۔ وہ کہتے نہیں میں نے یہاں سے الیکشن لڑنا اس میں کہ نا میں یہاں پہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں، میں یہاں پہ آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ جو اب چودھری صاحب کے خلاف جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں وہ 2002 میں یہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے، اور وہ الیکشن کامیاب نہ ہو سکے۔ الیکشن ہارتے بھی ہیں، لوگ جیتتے بھی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آج سے 28 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 70-80 سال پہلے۔ یہ رشتے جو ہیں یہ سانسوں کے رشتے ہیں، یہ نسلوں کے رشتے ہیں۔ جب انسان جو ہے ان رشتوں کو بیچ دیتا ہے تو انسان جو ہے سب سے مفلس وہ انسان ہوتا ہے جو رشتوں کو بیچتا ہے، وفا کو بیچتا ہے۔ دولت تو بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ جو خلوص ہے، یہ محبت کرنے والے میرے دائیں بائیں سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کے پیار کا، ان کے احترام کا۔ اگر میں کو دنیا میں نام چھوڑ جاؤں گا تو یہ آپ کی وجہ سے چھوڑ جاؤں گا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں 6 وزارتیں مجھے جو ہے اپنے سیاسی کیریئر میں ملی ہیں۔ 1997 میں نے چکاری کا وزیر بنا، 2008 میں پیٹرولیم کا وزیر بنا، سپورٹس کا وزیر بنا 2008 میں، اور 3 وزارتیں جو سب سے بڑی وزارتیں کہی جاتی ہیں، خارجہ، دفاع اور پانی اور بجلی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے فروغ کیا، میں 8-9 مہینے خارجہ کا وزیر رہا۔ میں نے پاکستان کا جتنا بھی، میں ناتواں آدمی ہوں، میں جو بھی اس کا کیس لڑ سکتا تھا اپنے وطن کا، اپنی مٹی کا کیس جو ہے میں نے امریکہ کی سرزمین پہ جا کے لڑا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑا۔ میں نے وزیر دفاع بنا، میں خود تو نہیں لڑتا تھا، لیکن میری وزارت دفاع کے دوران یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی۔ جنگ کا قائد تو نواز شریف تھا، قربانیاں ہماری فوج دے رہی تھی، ہماری پولیس دے رہی تھی، ہماری پیراملٹری دے رہی تھی، ہماری عوام دے رہی تھی۔ ایک لمبی داستان ہے قربانیوں کی، لیکن اگر میں اس وزارت میں کے ناطے کم از کم یہ میں بلا واسطہ نہیں تو بلا واسطہ اس چیز کا کہ میرا کوئی رشتہ یا کوئی ناتا جو ہے اس وزارت سے ساتھ۔ پانی اور بجلی، آپ خود اس بات کو بتائیں کہ بجلی 2013 میں کیا سچویشن تھی، 2011 اور 12 میں کیا سچویشن تھی۔ کدھر گیا ہے ظفر احمد؟ بیٹھا ہے۔ اس نے ایک جلوس نکالا، 2012 کی بات ہے، کٹیا صرف جلوس تو اور جی ویڈیو چلا نے کہ منو کسی نے جتی ماری سی تو کٹیا صرف جلوس۔ بجلی کا جلوس نکلتے تھے، میرے گھر تک جلوس آئے، حالانکہ میں اس وقت حکومت میں نہیں تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بڑا مشکل دور تھا وہ، جس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک عذاب سے گزری۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی،
ساری انڈسٹری سیالکوٹ کی اور پاکستان کی انڈسٹری جو تھی وہ تیل پہ چلتی رہی، بجلی نہیں آئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، شہروں شہر بے روزگار ہو گئے، فیصل آباد، ملتان، کراچی، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لوگوں کے گھر اجڑ گئے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہماری اولین جو ترجیح تھی وہ بجلی تھی۔ آج پاکستان کے گرڈ میں جتنی بجلی ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ بارشیں شروع ہو جائیں، آپ کی ہائیڈل بجلی جو ہے جب پوری نظام میں آئے گی جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر میں، تربیلا، منگلا، تو یہ بجلی جو ہے آپ کے پاس وافر رہے گی، اور جتنی بجلی کی پلاننگ ہم کر چلیں 2030 تک بجلی کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ اگر 2000-2500 میگا واٹ سال کی آپ بجلی لگاتے رہیں گے تو بجلی کی کبھی قلت نہیں ہوگی۔ دہشت گردی جو ہے، مسجدیں، جنازے، سکول، بازار، گرجا گھر، مندر، عبادت گاہیں خون سے نہلا دی گئی، 100% ختم نہیں ہوئی، لیکن ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور مصمم فیصلہ کیا، ایک بڑی بے جگری کے ساتھ ہماری افواج نے یہ جنگ لڑی، کراچی کی روشنیاں واپس آئیں، رات کے 2-2 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی ہیں، یہاں بھی 2 بجے تک کھلی ہوتی، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونقیں واپس آئیں۔ یہ نواز شریف کا کارنامہ تھا، اس کا خواب تھا، اور اس نے اس خواب کی تعبیر جو ہے آپ کو دی۔ وہ آج وزیر اعظم نہیں رہا، آج سے 1 سال قبل اس کو ہٹا دیا گیا۔ وہ آج ایک سیاسی اور ایک ذاتی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا قائد، اس کے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی کہیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ بیگم کلثوم نواز کو اللہ تعالیٰ صحت بخشے، اور نواز شریف اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس آئے، اور یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس کی قیادت کریں۔ وہ جب کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ آپ ترانہ لگا رہے تھے، تو ووٹ کی عزت جو ہے وہ آپ کے ووٹ کی عزت مانگتا ہے، 22 کروڑ عوام کے ووٹ کی عزت مانگتا ہے۔ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، یا اس بات کی بار بار اس کو دہراتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے کہ طاقت جو ہے، الٹیمیٹ طاقت جو ہے، اگر ایک ریاست میں ہے تو ووٹ کی طاقت ہے، اس کی عوام کی رائے کی طاقت ہے۔ اس کا احترام کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی عزت کرو۔ خلق خدا کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہوتی ہے۔ جب رب العزت بولتا ہے تو خلق خدا کی زبان کے ساتھ بولتا ہے۔ زبان خلق نقارہ ہے خدا، اللہ تعالیٰ کا نقارہ جو ہے وہ زبان خلق ہے۔ آپ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے آپ مجھ سے یا نواز شریف سے یا کسی سے بھی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے 5 سال میں یہ پوری کوشش کی کہ یہ سارا پروسیس جو ہے، ترقی کا سفر جو ہے رک جائے، یہ ترقی کا سفر نامکمل رہ جائے، اس ملک میں اندھیرے رہیں، اس ملک میں سڑکیں نہ بنے، اس میں پاک چائنا اکنامک کا کوریڈور نہ بنے، اس کی توقیر، اس وطن عزیز کی توقیر جو ہے بین الاقوامی برادری میں نہ ہو۔
یہ ایک ایٹمی طاقت، مسلمان ریاست جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اپنا جو حق ہے بین الاقوامی برادری میں وہ نہ لے سکے۔ ایک شخص کی اقتدار کی ہوس جو ہے اس نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ہم سرخرو ہو کے آپ کے خوابوں کی تعبیر لے کے 25 جولائی کو آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور آپ نے فیصلہ دینا ہے کہ آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے، اور 5 سال میں کس نے جو ہے آپ کی خدمت کی، آپ کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائی، آپ کو دہشت گردی کے عذاب سے نجات دلائی۔ سی این جی کی لائنیں ختم نہیں ہوتی تھی، 2-2 کلومیٹر جو ہے لائن ہوتی تھی۔ آپ کی سوئی گیس، ابھی نوشیب برخودار بات کر رہا تھا، یہ تو یہاں پریشر کی بات تھی کہ ایسے دن بھی آتے تھے، ایسے مہینے آتے تھے یہاں پہ گیس ہوتی نہیں تھی۔ ہم نے ڈھونڈ کے پچھلے 5 سال میں اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے جو مانگا، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کی جو خواہش ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی خدمت کریں۔ یہ ایک قرض ہے، یہ میں تو نہیں ادا کر سکتا، نہ میرا بھائی چودھری کرام ادا کر سکتا ہے، یہ تو ہماری آنے والی نسلیں نہیں ادا کریں۔ آپ نے اتنی عزت بخشی ہوئی ہے ہمیں، یہ جب بچے نعرہ لگاتے ہیں، جتنا پیار کا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو میں کسی کی لمبی چوڑی برائی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سیاسی موازنہ کر رہا تھا کہ ہمارے مخالف کون۔ مجھ سے ٹکٹ مانگا انہوں نے، 2002 میں میرے گھر آئے، والد اور مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور یہ بیٹا جو میرے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، تو یہ مجھے اٹھا کے میرے ہی کچن میں لے گیا کہ میرے والد کے لگتا تھا۔ میں اپنے والد کے متعلق جو انہوں نے کہا میں نہیں کہنا چاہتا، کم از کم میں اپنے والد کے متعلق وہ نہیں کرتا۔ ان کا ان کی بات تسی میرے نال گل کرو کہ منو ٹکٹ دو، میں تہاڈا نال کے الیکشن لڑنا چاہتا۔ میں کہ یار نہیں، میرے سیاسی طور پہ میرے وارث نہیں، میں تمہیں 104 کی ٹکٹ۔ میں قید تھا 1999 میں، انہوں نے نیب کو، فوج کو، پتہ نہیں کس کس کو چٹھیاں لکھنی ہیں۔ ایک صاحب تھے پریم نگر میں، ان کے 2-3 ہزار روپئے میرے صاحب نے خود تسلیم کیا۔ وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی عدالتوں میں مجھے لے جاتے رہے۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں، میں میرے پلے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں، اس کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، پروردگار کی مہربانی ہے۔ انہوں نے تو مجھے ناز ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ 4 سال 5 سال میں ان کے ساتھ مقدمے لڑتا رہا، 2 دفعہ میں سپریم کورٹ سے پہلے جیتا۔ 2013 کے الیکشن سے لے کے 2017 تک میں ان سے 2 دفعہ سپریم کورٹ تک کیا، ہر مرحلے پہ بھی۔ پھر میاں نواز شریف کا جب کیس کا فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ایک نئی لاٹری پال لو، پھر انہوں نے درخواست دے دی میرے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو آزمائش منظور تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں وہ خیر الماکرین ہے، وہ خیر الماکرین ہے۔ آپ کا جتنی مرضی تدبیریں آپ کے دشمن کرتے ہیں، سب سے بڑی تدبیر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خیر الماکرین ہے، اور وہ خیر کی تدبیریں کرتا ہے۔ مجھے 1 مہینے کے لیے نااہل کیا گیا، میں نااہل ہو کے اس شہر میں آیا۔ اس شہر نے محبت کے جس طرح پھول نچھاور کیے میرے اوپر، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکتے۔ میری خوش قسمتی تھی، یہ میری خوش قسمتی تھی، یہ میرا آپ کی جو محبت ہے میرے لیے، یا آپ کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک شخص جو ساری عمر کے لیے نااہل ہو گیا ہے، اس کو اس کا شہر جو ہے وہ اس طرح والہانہ پیار کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال کرے۔ یہ آپ کی دعائیں تھی کہ 1 مہینے کے بعد 1 جون کو جو ہے میں بحال ہوا۔
میں نے نامینیشن پیپر دیے پھر چیلنج کر دیے. شرمیاں نہیں بھائی، شرم ہوتی ہے کوئی اس کے بعد ہائی کورٹ گئے. کل رات 2 بجے جا کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں پیپر انہوں نے کہا جا کے الیکشن لڑو کی پیپر مدد پہ دیا. یہ آپ کی عدالت سے ڈرتے ہیں. جب قانون اور آئین کی عدالتوں کو رجوع کرتے ہیں تو یہ آپ کی عدالت سے کتراتے ہیں. جو عدالت آپ نے 25 جولائی کو لگانی ہے اس سے کتراتے ہیں. یہ آپ کو فیس نہیں کر سکتے. سیاسی اساس جو ہوتی ہے، سیاسی نظریہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ جس طرح ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہو، اس طرح اگر آپ سیاستدان ہو تو آپ ایک سیاسی نظریے کی کوکھ سے جنم لیتے ہو. وہ ماں کی طرح ہوتا ہے. ماں بیچی نہیں جاتی. انہوں نے نظریے بیچے، اپنے وفائیں بیچی. انہوں نے کبھی مشرف کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ، اور جدے جا کے نواز شریف نے منہ کھجورا پا کے فوٹو کھنچواتے ہیں. اب اس نواز شریف کو گالی دیتے ہیں. میں صرف یہ موازنہ جو ہے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. موازنہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ پارٹی تحریک انصاف جو ہے، یہ ہماری سیاست میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں، اور جنہ لیڈر پلیوں عمرہ نہ کر سکے اور عمرے بھی مفت بری نے کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھے کم از کم پلیوں ٹوٹ جاؤ کو جی کو 4 پیسے وہ بھی سامنے نہ کے اے ٹی ایم نہ لگے. ہاں واقعی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. یہ واقعی آتے نہیں جاتی. اپنا مال کی طرح بلیکھے نہ کھانا بدہضمی ہو جاتی ہے. حد ہے. اور اقتدار کے لیے طاقت کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے، اور لوگ کدے پیر دے جا کے جڑا ہاتھ جوڑ دے پیر صاحب کو ساٹے کرم فضل کو لے پیروں نے بیاہ کر لیتے ہیں. وہ پیر ہی کر لیندے. اور میں کہا یہ اس پیر رکھ لو. یہ سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ جو معیار تھا ہمارے معاشرے میں، جو سیاست ہمارے بزرگوں نے کی، آپ کے بزرگوں نے کی، یہ وہ سیاست نہیں رہی. سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا، لوگوں کی ماں و بہنوں کی عزت نہ کرنا. میں سوشل میڈیا پہ کوئی عیب کسی کا اچھالتے وقت جو ہے مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ستار العیوب ہے، اس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. میں کم از کم اس کی حیا کر کے جو ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ. سیاسی گفتگو ضرور کرتا ہوں، یہ جو سیاسی ٹچکراں جڑیاں ہوں میں کرن ڈیا ہے نا، یہ ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اگر کسی کو کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لو. لوگوں کے عیبوں کو کبھی، یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کبھی کسی کی ذاتی زندگی پہ اٹیک نہ کریں. عیب سے پاک جو ہے صرف اور صرف نبیوں کی ذات، معصوم صرف وہ ہیں. باقی ہماری جو ہے ہمارے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے پروردگار نے کہ آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، میں آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں. یہ لوگوں کے عیب اچھالتا ہے. میں کسی کے متعلق وہ غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ غلط بات ہو سکتا ہے مجھ میں بھی ہو. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انسان میں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے.
یہ حساب کتاب جو ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی رہتی ہے، آگے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا وعدہ ہے. یہاں بھی آپ پیپلز پارٹی دیکھ لیں، میں نے پہلا الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، دوسرا الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، 2 الیکشن میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، تیسرا الیکشن میں نے کاف لیگ کے خلاف لڑا. میرا 2008 میں بھی پیپلز پارٹی تھی، کاف تھی. تو یہ 2 پچھلا الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف. تو یہ اب پیپلز پارٹی کہاں گئی ہے؟ زرداری جو ہے، جو پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن پیپلز پارٹی کے متعلق کچھ نہ کر سکے، وہ جو ہے زرداری نے کر. تو یہ سیاست میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، عوام سے جو محبت کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے جو ہے اقتدار بھی دیتا ہے. یہی اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کسی کو خوار کرنے پہ آئے تو انہی کے ذریعے خوار بھی کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے. 25 جولائی کو آپ نے ووٹ کی عزت اور تکریم کو اور اس کی توقیر کو جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے. ایمانداری کے ساتھ اگر پاکستان کا ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی ووٹ کی عزت نہیں چھین سکتی. لیکن جب آپ ووٹ ڈالتے وقت 2 نمبری کریں گے تو آپ ووٹ ڈالتے وقت ہی اس کی بے عزتی کر دیں گے. اس ووٹ آپ ووٹ جو ہے ایمانداری کے ساتھ اپنی سمجھ اور عقل کے متعلق اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس امانت کو ایک اہل شخص کے سپرد کریں، بسم اللہ کر کے ووٹ جو ہے وہ صندوقڑی چھپاؤ، تو باقی اللہ کے سپرد، باقی اللہ کے سپرد. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اس استقبال کے لیے، اس خوبصورت اجتماع کے لیے. ہمارا اس آبادی میں یہ پہلا اجتماع ہے میرے بزرگوں کا کہ یہ محلہ ہے. میں یہاں پہ ملک ساجد صاحب اللہ ان کو جنت دے، ان سے پہلے ان کے بزرگ، یہ مہربان لوگ ہیں، انہوں نے میرے بزرگوں کے ساتھ ان کا بڑا پرانا خاندانی تعلق ہے. اور بھی یہ بزرگ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مہربان ہیں، محسن ہیں، احسانات ہیں ان کے مجھ پہ، میرے خاندان پہ، میرے ساتھیوں پہ، میری پارٹی پہ، چودھری فرحان صاحب پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، اس وطن کو آباد رکھے، ان آبادیوں کو با آباد رکھے. مجھے مشرف خان صاحب نے یاد کرایا، مشرف مائک صاحب نے یاد کرایا کہ علی شبیر خان صاحب کے ساتھ آتے ہیں، میں نے ان کا نام نہیں لیا. قدیر غوی صاحب کا یہ کونسلر ہے، میرے بڑا پرانا تعلق ہے. شبیر خان صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق تھا، میری نیاز مندی تھی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ یہ پرچم جو ہے نواز شریف کا لے کر نکلے اور اگلے 2 ہفتے جو ہے 3 ہفتے جو ہیں یہ پرچم لے کے، اس کا پیغام لے کے ڈور ٹو ڈور جائیں. اپنی خواتین کو بھی، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو بھی کہیے گا آبادیوں میں، جب انہی آبادیوں کی خواتین باہر نکلیں گی وہ زیادہ مؤثر ہوں، بجائے اس کے کہ کسی اور محلے سے، کسی اور آبادی سے. آپ اجتماع کیجئے. اور امجد شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ویسے وہ تو پیر لگی ہے. وہ آج آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ خواتین کے میلاد کا جو ہے نا اجتماع ہو، دعا بھی ہو جائے گی، درود بھی بھیجا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور میلاد کی محفلیں جو ہے نا آپ خواتین کے لیے، وہاں پہ خواتین ہی آئیں، ہم لوگ نہ آئیں، خواتین ہی اس میں شرکت کریں، برکت بھی پڑے گی. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اس طرح آپ کا شکر ادا کروں.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہم میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لائے تاکہ وہ ہماری قیادت جو ہے اس قافلے کی قیادت جو ہے میرے کارواں خود کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پاکستان زندہ باد. میں تمام مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں. اب انشاءاللہ یہ کارنر میٹنگ تھی. آج ہمیں دوپہر کو پتہ چلا کہ ہر شب تشریف لا رہے ہیں. اب انشاءاللہ